بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ہر دن کی طرح حشاش بشاش اور اچھے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس آزمائش سے بہت جلد نکالیں، آمین ثم آمین۔ اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ آزمائش میں ڈالا ہے، اس کے بعد آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ سبق نمبر 12 ہم پڑھ رہے تھے۔ سبق کا عنوان ہے حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں۔ جی بیٹا، یہاں پہ میں نے آپ کو دہشت گردی کے بارے میں بتایا تھا۔ ایک کہانی ہے بڑھیا کی، جو کہ ایک شہید کی ماں ہے، شہید کی بیٹی ہیں، شہید کی جو ہے وہ بیوی ہیں، لیکن اس میں ایک واقعہ آیا ثانیہ پشاور کا، جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دہشت گردی ایک ایسا عمل ہے جس کو جو واقعی ہی بھیڑیوں کی طرح بے ظلم کی انتہا ہے اور معصوم جانوں کو نگل لیتے ہیں۔ اس کی روک تھام ہم ہی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی لاپرواہیوں کو چھوڑ دیں۔ ہم ان معصوموں کی جان بچا سکتے ہیں اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بیسٹ کر لیں۔ ہمارے ارد گرد کا ماحول جب بہتر ہوگا تو کوئی بھی انسان جو ہے نقصان میں نہیں آئے گا۔ اس میں بہت سے اقدامات بتائے تھے، اور میں نے آپ لوگوں کو ڈائری بھی دی تھی کہ آپ دہشت گردی کے جو اقدامات ہیں ہمیں کیا کرنے چاہیے۔ اس میں نے کافی زیادہ بتائے، محلے، قصبے، ٹاؤنز کے بارے میں، اسکول کے گرد و نواح کے بارے میں، مشکوک شخص کے بارے میں۔ لاوارث سامان پڑا ہو تو اس پہ نظر رکھنی چاہیے۔ محلے میں کوئی، قصبے میں کوئی اجنبی شخص آیا، اس کی چھان بین کرنی چاہیے۔ ہر مشکوک بھیڑی والے کو اور ٹھیلے والے کو چیک کرنا چاہیے۔ فون نمبرز اپنے بچوں کو بتانے چاہیے، اور ہر جگہ پہ نوٹس بورڈ کے اوپر جو ہے وہ ایمرجنسی فون نمبرز لگانے چاہیے۔ فون نمبرز پولیس اسٹیشن کے 1717 15112 ہے۔ 1122 جو ہے وہ آپ کی ایمرجنسی کا ہے، اور باقی 15 آپ کی پولیس اسٹیشن کا ہے، 1717 بھی آپ کی ایمرجنسی کا ہے۔ تو آپ کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ جب آپ ارد گرد کے ماحول کو تھوڑا سا غلط دیکھیں تو آپ جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ رابطہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی دکان کے اوپر جو، یعنی دکان کے پاس جو ہے وہ سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی یا لاوارث چھوڑتا ہے، اس کو بھی اطلاع کرنی چاہیے۔ شناختی کارڈ جو ہے وہ آپ اپنے ملازمین کے جو ہے وہ تھانوں میں جمع کروائیں، کرایہ داروں کے جو ہے وہ اپنے شناختی کارڈ جمع کروائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ اس طرح کی جو ہم حفاظتی اقدامات کرتے ہیں، اس سے ہم بہت سے مسائل سے جو ہے وہ نمٹ لیتے ہیں۔ جس طرح آپ کے پاس ایک وائرس آیا، اور اس وائرس سے اب تک جو ہم نے دیکھا اس میں کافی حد تک لوگوں نے اس کو کور کرنا شروع کر دیا۔ کیوں؟ اویئرنیس آنا شروع ہو گئی۔ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے ڈسٹنس رکھنا ہے، آپ نے جو ہے وہ آپ کے اندر اویئرنیس آنا شروع ہوگی۔ اسی طرح جب آپ دہشت گردی دیکھتے ہیں تو آپ اس کے اقدامات کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اپنے ارد گرد کا ماحول ٹھیک کرتے ہیں، تو آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا، معصوم جانوں کا کیسے، آپ ان کے کیسے محافظ بن سکتے ہیں۔ یہ پولیس اسٹیشنز، یہ آرمی، یہ سب کچھ جو ہے یہ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ خود چاہتے ہیں، بذات خود چاہتے ہیں، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم نے یہ چیپٹر کمپلیٹ کرنا ہے اپنا، تو آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر 99 تک ہم نے پڑھ لیا تھا، آگے چلیں گے پیج نمبر 100 پہ چلیں گے۔ ہم نے پیج نمبر 100 سے پڑھنا ہے، غور فرمائیے گا، ساتھ ساتھ میننگز بھی لکھ لیجیے گا۔ حالات سے نمٹنے کے لیے نمٹنا یعنی کہ ختم کرنا ضروری تربیت یعنی کہ پرورش۔ اس سلسلے میں تربیت یافتہ یعنی کہ تربیت کا پرورش بھی ہو سکتا ہے اور تجربہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ آگے بڑھیں، مثلا ریٹائرڈ فوجی، پولیس وغیرہ کے لوگ،
بیجی نے لمبی سانس لے کر پھر کہا، یعنی کہ بڑی بڑھیا نے لمبی سانس لے کر کہا، دہشت گردی اور قتل عام، یعنی کہ جو عام قتل ہوتا ہے، سے ڈر کر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اس ظلم کے خلاف، یعنی کہ زیادتی کے برعکس ہر سطح پر آواز بلند کر کے ہمیں اپنے زندہ ہونے کی ثبوت دینا ہے، ثبوت یعنی کہ دلیل دینا ہے۔ اگرچہ حکومت ان سے نمٹنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھا رہی ہے، تاہم پھر بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے گھریلو ماحول کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ بچوں کو محب الوطن اور باعمل انسان بنا سکیں۔ محب الوطن یعنی کہ وطن سے محبت کرنے والا، باعمل کام کرنے والا۔ بچوں کو گھریلو سطح پر ہی ایک دوسرے کا احترام سکھانے کی کوشش تیز کرنا ہوگی اور ہمیں خود اس کی عملی تصویر بننا ہوگی، یعنی کہ جب تک ہم اپنے بچوں کے لیے مورل لیسن نہیں بنیں گے، بچے کبھی بھی وہ چیز اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ بچے ہمیشہ اپنے گھریلو سطح پہ جو رویے ہوتے ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ آپ کا جو ماحول ہوتا ہے، آپ کی جو کمپنی ہوتی ہے، چاہے وہ آپ کی اسکول فیلوز کی ہے، چاہے آپ کی محلہ فیلوز کی ہے، چاہے آپ کے گھر میں بہن بھائیوں اور ماں باپ کے ساتھ ہے، آپ وہی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ویسا ہی رویہ دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے تیار کریں، ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے تیار کریں۔ ہمیں اپنے ہمسایہ سے تعلقات بہتر بنانے ہوں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں عملاً شریک ہونا چاہیے۔ بالکل، یہ تو سورہ نساء میں بھی ہے، ہمسایہ کے حقوق ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعنت ہو اس شخص پر کہ وہ خود تو سیر ہو کے سو گیا لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا رہ گیا۔ ہمسایہ کے بہت حقوق ہوتے ہیں، آپ اپنے ہمسایہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کریں، ان کے درد، ان کے دکھ میں شریک ہوں۔ ہمیں ایک دوسرے کے نظریات اور عقائد کا اتنا ہی احترام کرنا ہوگا جتنا ہم اپنے نظریات اور عقائد کا کرتے ہیں، یعنی کہ ہمیں دوسروں کے اصولوں پر اتنا ہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اتنا ہی احترام، اتنی ہی رسپیکٹ کرنی چاہیے جتنے ہم اپنے نظریات پہ کرتے ہیں۔ آپس میں محبت، رواداری اور برداشت کے جذبات کو فروغ دینا ہوگا، پیار سلوک کو بڑھانا ہوگا۔ بحیثیت پاکستان کی حیثیت سے ہم سب پر فرض ہے، یعنی کہ ذمہ داری ہے کہ ہم ہر پاکستانی کی جان و مال کو محفوظ بنائیں، حفاظت میں رکھیں، اس بات کا خصوصی خیال رکھیں۔ تمام محلوں اور قصبوں میں موجود مختلف مذاہب کو ماننے والے اپنے اپنے عقائد کے مطابق اپنی مذہبی عبادات اور تہوار امن و سکون کے ساتھ منا سکیں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کی خوشی اور غم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ ہمیں ہر ایک کے ساتھ مل جل کے چلنا چاہیے۔ غریبوں اور ضرورت مندوں کو ہر ممکن مدد کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم مفلسوں کی اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں گے۔ جب ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، کون انسان جو ہے وہ بد امنی پھیلا رہا ہے اور ہمیں امن پھیلانا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جب کبھی آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں کی سیکیورٹی یعنی کہ حفاظتی اقدامات پر لوگ متعین ہوں یعنی کہ مقرر ہوں مگر وہ اپنے فرض سے غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہوئے آپ کو توجہ سے چیک نہ کریں تو انہیں ایسا کرنے سے منع کریں اور ساتھ ہی ممکنہ حادثات سے یعنی کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی اور دوسروں کی جان محفوظ کرنے کے لیے اس غفلت کی اطلاع متعلقہ لوگوں کو ضرور دیں، یعنی کہ ان کے ہیڈز کو ان کی غفلت کی اطلاع کریں۔ ہم یقیناً خطرناک حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنے اپنے محلے، قصبے اور ٹاؤن کی سطح پر کام کریں تو یقیناً ہم دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے یعنی کہ مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ خدا ہمارے پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔
اوکے بیٹا، یہ نیکسٹ جو ہے آپ کا پیج نمبر 101 ہے. یہ ایم سی کیوز آپ خود سولو کریں گے اور آپ اپنے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے وہ سولو کریں گی، اور میرا خیال ہے کہ اب آپ کو سولو کرنے میں مشکل نہیں آئے گی. اس کے علاوہ خالی جگہ ہے، غلط درست ہے، یہ بھی آپ خود سولو کرنے کی کوشش کریں گی. اس کے علاوہ درج ذیل مدد سے ایسے جملے بنائیں جو ان کے مفہوم ہوں. میرا خیال ہے کہ آپ افراتفری کے اوپر یعنی کہ یہاں پہ لکھ سکتی ہیں 5 درج ذیل مقاصد. آپ یہاں پہ اگر مقاصد کو ڈیفائن کریں تو وہ زیادہ بیسٹ ہوگا. آپ لکھ لیں ابھی سے یہاں پہ مقاصد. اس کے علاوہ سوالات کے جوابات ہیں. سوال نمبر 1، آپ اپنے اسکول میں دہشت گردی کو روک تھام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی، آپ کا پیج نمبر جو ہے اوپن کر لیں، پیج نمبر 99 ہے. یہ آپ کا جو ہے وہ 3rd پیراگراف ہے جہاں پہ آپ کا جو جواب ہے وہ لکھا ہوا ہے. اسکولوں کے گرد و نواح پر نظر رکھیں، نیز مشکوک شخص، چیز اور لاوارث سامان پر بھی نظر رکھیں. سیکنڈ کوسچن ہے، ایک دکاندار اپنے علاقے میں کس طرح دہشت گردی کو روک تھام کی معاونت کر سکتا ہے؟ سیکنڈ کا لاسٹ میں آپ دیکھیں درمیان میں جواب ہے جہاں پہ میں نے نمبر 2 لکھا ہوا ہے. ہر محلے اور قصبے کے دکاندار اپنی دکان کھولنے سے پہلے ارد گرد کا جائزہ لیں اور کوئی مشکوک چیز مثلاً سائیکل، موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ لاوارث تو نہیں کھڑی، اگر ہے تو اسے فوراً اطلاع دیں. جی بیٹے، کوسچن نمبر 4 کا جواب لے گئے. میں تیسرے سوال کا جواب لگواتی ہوں آپ کو. دہشت گردی کو روکنے کے لیے کرایہ داروں کو لیے یہاں پہ بالکل اس کے ساتھ ہی ہے، کرایہ داروں اور گھریلو ملازم کو رکھنے سے پہلے متعلقہ تھانوں میں ان کے شناختی کارڈ وغیرہ کی جانچ پڑتال اور اندراج لازمی ہے. ہاں جی، سوال نمبر 3 کا جواب جو ہے وہ ہے، سوال نمبر 3 ہے آپ کا، لوگوں کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت. ہاں جی، جگہ جگہ آگاہی سینٹر کھولے جائیں جہاں تربیت یافتہ لوگ یعنی ریٹائرڈ فوجی اور سپاہی تربیت دیں. مشکوک لوگوں یعنی کہ بھیری اور ٹھیلے والوں کو پر کڑی نظر رکھی جائے. اس کے علاوہ محلے میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی سینٹر کے قیام کے کیا مقاصد ہونے چاہیے؟ یہ بھی میں نے آپ کو مقاصد پڑھے ہیں، اس میں سے آپ 2 پوائنٹ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. انتہائی ایزی چیپٹر ہے لیکن اس کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زبردست ہے اور اس میں آپ بہت کچھ مواد جو ہے وہ خود سے بھی ڈھونڈ کے لکھ سکتے ہیں. تو ڈائری جو ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دی تھی. خالی جگہ مکمل کریں، ایم سی کیو سولو کریں اپنے ٹیچرز کے ساتھ مل کے، جملے مکمل کریں، درست اور غلط نشانات لگائیں، اور اس کے علاوہ اس کی کوٹیشنز اور اشعار جو ہے وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ چیپٹر اچھا لگا ہوگا اور سمجھ بھی آئی ہوگی. اللہ حافظ.